پیشنٹ سے ہم نے کئی گھنٹے ان کے ساتھ اسپینڈ کیے, ان سے سوالات کیے کہ انجیکشن ان کے سامنے فل کیا گیا تھا یا پیچھے سے بن کے لایا گیا تھا. ڈرگ میں کوئی ایشو ہے تو پھر وہ ساری چینجز کا آپ نے ذکر کیا ہے مینوفیکچر تک, اس کے خلاف کارروائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یوسف عباسی, ایکسپریس ڈیجیٹل سے. ایک اور ہولناک واقعہ, ایک اور ایسی داستان جس نے دلوں کو لرزا کے رکھ دیا. لاہور کا میو ہاسپٹل یہ کوئی عام ہاسپٹل نہیں ہے. لاہور کی 80% سے زیادہ آبادی لاہور میو ہاسپٹل میں ہی رابطہ کرتی ہے. علاج ہو, معالجہ ہو یا کسی بھی قسم کا دکھ درد ہو, میو ہاسپٹل پورے لاہور میں ہی نہیں پنجاب میں بلکہ پاکستان میں مشہور ہے. اور یہاں پر غلطی کا عنصر سوچنا بھی نہیں چاہیے اور سوچا بھی نہیں جا سکتا. گزشتہ رات ایک انجیکشن ایسا لگا جس نے 14 زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اور 2 زندگیوں کو موقع پہ ہی نگل گیا. ان میں ایک خاتون تھی نورین نامی اور ایک مرد تھا 26 سالہ دولت خان نامی. بات یہ نہیں کہ انسان نے زندہ بھی رہنا ہے, مرنا بھی ہے, ہیومن ایرر بھی ہے. بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہیومن ایرر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتا؟ ہیومن ایرر سیکٹری صحت کے دفتر میں کیوں نہیں آتا؟ ہیومن ایرر صرف غریب لوگوں پہ ہی کیوں آتا ہے؟ صرف ان ہاسپٹلس میں کیوں آتا ہے جہاں پہ غریب کی جان جاتی ہے, اور یہ جان 2 کوڑی کے عوض جاتی ہے, جس کو کوئی پرسان حال نہیں, جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں. کل 7 بجے کے واقعے کی آج تک رپورٹ نہیں آ سکی. سی ایم کے لیے, گورنر کے لیے, صدر پاکستان کے لیے, وزیر اعظم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. عوام دوست حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی حکومت میں جہاں ادویات کو گھر تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا, یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک مریض کو ایسا انجیکشن لگا دیا جائے جو اس کی جان بچانے کے بجائے اس کی جان کو لے جائے. یہ ہے داستان میو ہاسپٹل کی. آج ہم موجود ہیں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق صاحب کے ساتھ. خواجہ سلمان رفیق اور ان کی سی ایم, جو ہماری بھی سی ایم ہے, پنجاب کی سی ایم ہیں, عوام دوست ہیں, عوام کی ہمدرد ہیں. سرکاری ہاسپٹلس میں ایسے اقدامات کر رہی ہیں جس سے عوام کے دکھ میں کمی ہو. مگر آج یہ جو واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد یہ کہنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ حکومت عوام دوست ہے. اب یہ ثابت کرنا پڑے گا سی ایم کو کہ وہ عوام دوست ہیں, کیونکہ یہ جو ہیومن ایرر کی بات کی جا رہی ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کیونکہ ایک بندے کو انجیکشن نہیں لگا, کیا یہ انجیکشن لگانے والا اگر نرس تھی تو اس کو تجویز کرنے والا کون تھا؟ اس کی ڈوز بنانے والا کون تھا؟ اس کو لکھنے والا کون تھا؟ کبھی بھی اگر 1 لاکھ انجیکشن ہے یا 1 لاکھ پروڈکٹ ہے تو 1 لاکھ کی 1 لاکھ مضر صحت یا خراب نہیں ہوتی. اس میں سے چند ایک ہی ایسی ہوتی ہیں جو مضر صحت بنا دی جاتی ہیں یا بن جاتی ہیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس چیز پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سینٹرل پرچیز آفیسر کون ہے, اس نے کس بنیاد پہ کس ہاسپٹل کو کون سا بیچ کس وقت میں کتنا دیا. اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے وہ تجویز کنندہ کی ہے کہ اس نے کتنی ڈوز مختص کی اور اس کو چیک کیا کہ نہیں چیک کیا. کیا نرس ہی اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ انجیکشن لگائے اور مریض کو چیک کرے, یا وہ ڈاکٹر بھی اس وقت موجود تھا جس نے اپنی نگرانی میں اس انجیکشن کو لگوانا تھا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے. ہم خواجہ صاحب کی طرف چلیں گے اور خواجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ خواجہ صاحب اس سلسلے میں اب تک کیا کر رہے ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم, خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا خواجہ صاحب, یہ بڑے امتحانات آ رہے ہیں حکومت پہ, دن بدن آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے, کوئی ایسا چیز بن رہی ہے کہ حکومت کی گڈ گورننس پہ میں یہ کہتا ہوں ایک سازش ہے, لیکن یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیومن ایرر ہے جو میو ہاسپٹل کا واقعہ ہے, تو اس ہیومن ایرر کے عوض صرف ایک بندے کے خلاف ثابت ہونے پہ قتل کا مقدمہ ہوگا, یا وہ ساری چین اس کی مرتکب پائے گی جو سیریل وائز ڈاکٹر سے لے کے, فارماسسٹ سے لے کے, سینٹرل پرچیزر سے لے کے اور حکومت پنجاب کے عوام تک جاتی ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. گزارش ہے کہ جو کل کا واقعہ ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. مجھے جو ہی اس کی اطلاع ملی
میں رش کیا اور میں ہسپتال چلا گیا. رات 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا اور وہاں پہ ساری مینجمنٹ ہسپتال کی موجود تھی. وی سی صاحب بھی تھے, ایم ایس صاحب بھی تھے, سی او صاحب بھی تھے. میں نے جب گھر سے موو کیا تو میں نے جو ڈرگ کے لوگ تھے جو پرائمری اور سیکنڈری کے ہیں, خواجہ عمران صاحب کو فون کیا, ان کی سیکٹر صاحب کو فون کیا, تو ڈی جی ڈرگ سہیل صاحب بھی آ گئے اور چیف ڈرگ انسپیکٹر بھی آ گئے اور ڈی ٹی ایل کی ٹیم بھی آ گئی. تو سب سے پہلے جو ڈرگ ریئیکشن کی بات کی گئی تھی اس کو بھی ہم نے دیکھا. دوسرا جو پروسیجر لیب ساتھ دونوں کو دیکھا. پیشنٹ سے ہم نے کئی گھنٹے ان کے ساتھ اسپینڈ کیے, ان سے سوالات کیے کہ انجیکشن ان کے سامنے فل کیا گیا تھا یا پیچھے سے بن کے لایا گیا تھا. تو 2 کمروں میں جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ انجیکشن مین کاؤنٹر سے بن کے لایا گیا تھا, ان کے سامنے اس کو فل یا ریفل نہیں کیا گیا. دیکھیں جو ذمہ داری کا تعین ہے وہ ایس او پی تو موجود ہے, ٹریننگ موجود ہے نرسز کی. نرسز یہی بچیاں جو ہیں روز لاکھوں کی تعداد میں انجیکشنز لگا رہی ہیں پنجاب میں, اور یہی بیچ جو ہے یہ پورے پنجاب میں بھی کر رہا ہے. تو اگر اس بیچ میں خرابی ہے تو یہ 043-051 جہاں جہاں یوز ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا ریئیکشن کیوں نہیں ہوا, یہ ایک سوال ہے. انہی جوابات کے لیے جو کمیٹی وہ کام کر رہی ہے, شام تک اس کی رپورٹ آ جائے گی. ڈی ٹی ایل میں جو ہے ٹیسٹ رن ہو رہا ہے, پاؤڈر کی رپورٹ ہمیں آج شام تک آ جائے گی. جو مکسنگ ہے واٹر میں ڈال کے اس میں چند دن لگیں گے, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ آج شام تک کل صبح تک ہم اس پہ فیصلہ. خیر صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ بہت ساری بچیاں یہ انجیکشن لگا رہی ہیں. اچھا, اس میں اب کیونکہ سرکاری ہاسپٹل ہے, یہ ٹریننگ ہاسپٹلس بھی ہیں نرسنگ کے لیے بھی, ڈاکٹرس کے لیے بھی, تو یہ تو ایک لازمی جز بھی ہے کہ جب ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کسی نرس کو, اگر وہ ہارڈ ڈوز ہو یا ایسی ڈوز ہو جس میں اس کو یہ مطلب اس کو یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ مریض برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ سردی کپ کپی تھی جس کو کم کرنے کے لیے لگایا گیا. تو اس صورتحال میں اس ڈاکٹر کا ادھر ہونا موجود نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ڈاکٹر اپنی نگرانی میں اگر 14 بندے, 1-2 بندے نہیں تھے, ایمرجنسی ہوتی نا, 14 بندے تھے, تو کیا ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ادھر خود موجود ہوتا, اپنی نگرانی میں سینئر نرسز سے یہ لگواتا؟ میرے خیال سے یہ صرف نرس کا قصور نظر نہیں آ رہا. اگر آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں اور انکوائری کا دائرہ کار وسیع کریں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے رات سو کے گزارنے کو بہتر سمجھا کسی ایک جونیئر کے سپرد کر کے ان مریضوں کو اور اس وارڈ کو. دیکھیں بیسکلی تھوریسک سرجری کی ٹیسٹ وارڈ ہے جہاں پہ تھوریسک سرجری کی جاتی ہے. جو آپ نے بات کی ایس او پی میں موجود ہے کہ نرس کو اس کی ہیڈ نرس نے چیک کرنا ہے, وہ تو ایس او پی کا حصہ ہے. یہ سب بچیاں وہ ہیں. اچھا, یہ اسٹوڈنٹ بچیاں نہیں تھیں, یہ اسکل بچیاں تھیں. یہ وہ بچیاں تھیں جو ٹرینڈ ہیں کئی سال سے, اور ایف ایس کا آپ کو پتا ہے بی ایس این کر دیا گیا, ڈپلوما بھی ختم کر دیا گیا. تو ان کا کریکولم کی ٹریننگ تو بہت زیادہ ایڈوانس کی گئی, اسی وجہ سے کہ ہیومن ایرر کم سے کم ہو. اب کل رات کا جو واقعہ ہے اس میں اگر یہ بیچ میں ایشو تھا تو یہ بیچ میں پہلے کیوں نہیں ایشو ہو رہا تھا. یہ بیچ صبح بھی لگا, یہ بیچ ایک دن پہلے بھی لگا, یہ بیچ پورے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں لگا. تو جہاں تک آپ نے نگرانی کی بات کی ہے یا ڈاکٹرز کی بات کی ہے, بالکل ڈاکٹر کی ذمہ داری ضرور ہے, لیکن بہرحال اس کو جو انجیکٹ کرنا ہے وہ نرس نے کرنا ہے, مکسنگ نرس نے کرنی ہے. ہم اس کو اس لیے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس میں نرسز کی طرف سے کوتاہی ہے تو پھر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اگر اس میں ڈرگ میں کوئی ایشو ہے تو پھر وہ ساری چینجز کا آپ نے ذکر کیا ہے مینوفیکچر تک, اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی, جیسا کہ ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ انکوائری تو ہوگی, لیکن میرا سوال وہیں کھڑا ہے, کیا مرنے والا واپس آ سکے گا؟ کیا جو خاتون مر چکی کوئی پیسہ کوئی معاوضہ اس کو واپس لا سکتا ہے؟ جو بندہ مر گیا اس کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ یہ سی ایم مریم نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ کیا مرنے والوں کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ اگر اس کوتاہی کو اس وقت ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ ایک بڑی سنگین جرم کے مرتکب پائیں گے. جی.